ہیں یا الزامات بھی لگوائے جا سکتے ہیں، لیکن دل تو حقیقت پسند ہوتا ہے۔ اسی لیے تو واہ واہ کیا حدیثیں سامنے آ رہی ہیں ہمارے ان بزرگوں کی برکت سے کہ حضور سے پوچھا گیا تھا نیکی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا تیرا دل جس پر مطمئن ہو جائے وہ نیکی ہے۔ پتہ چلا دل کبھی معصیت پر مطمئن ہو ہی نہیں سکتا، دل کبھی معصیت پر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ البر مطمئنت الیہ نفسک، اور گناہ کی تعریف یہ کی گئی آدمی کتنے ہی پردے ڈال کر خلوتوں میں جا کر گناہ کرے، لیکن حضور نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، دل میں تو کھٹکا آئے گا۔ اور کھجلی کی بیماری کو عربی میں حکتن کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ لفظ آیا ہے کہ ایک صحابی کو حضور نے ریشم کا کپڑا پہننے کی باوجود مرد ہونے کی اجازت دی تھی، اس لیے کہ ان کو خارش کی بیماری تھی، اور خارش چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ جتنا کھجاؤ اتنا اچھا لگتا ہے، مگر جتنا اچھا لگتا ہے نقصان اتنا ہی ہوتا ہے۔ گناہ میں وقتی طور پر لذت آتی ہے لیکن انجام خراب ہوتا ہے۔ الاسم ما حاک فی صدرک وکریہت ان یطلع علیہ الناس۔ اب ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، گاڑی پٹری پر سے ادھر اترتی جا رہی ہے کہ فرعون کو یہ ایسا بھرم تھا۔ وہ بھرم کہاں لگا تھا اسے معلوم ہے، ذرا ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے اپنے طلباء سے کہتا ہوں اور اپنے بھائیوں سے مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں آج کہ یہ قوم اگر کبھی منبر کے آخری سیڑھی پر بھی جا کر بٹھا دے تو بھرم میں نہیں آنا چاہیے، کبھی عرش پر تو کبھی فرش پر، اور اگر کبھی ذلت نظر آتی ہو تو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان کے یہاں تخریب کے نقشوں میں تعمیر کار فرما ہوتی، نہ مکہ سے ہجرت ہوتی، نہ مدینہ منورہ آباد ہوتا، نہ اسلامی کانسٹیٹیوشن مرتب ہوتا، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا یا نہ ہوتا۔ اسی لیے اور ایک بات کہہ دوں، تؤتی الملک اور تنزع الملک، تعز اور تذل، مگر اس میں ہماری نظروں کے اعتبار سے توجہ رکھیں گے، تذل یہ از قبیل شر ہے، تنزع الملک از قبیل شر ہے، لیکن سبھی چیزوں پر حکم بیدک الخیر کا لگایا گیا۔ کیا اللہ ہے؟ پتا چلا کہ تمہیں تو تنزع الملک شر نظر آتا ہے، لیکن ہمارے علم میں وہ خیر ہے۔ تمہیں تذل شر نظر آتا ہوگا، لیکن ہماری نظروں میں وہ خیر ہے، ورنہ بولنا چاہیے تھا بیدک الخیر والشر۔ ارباب بلاغت نے چشمہ محدود پہنا تو وہ کہہ گئے کہ یہاں صنعت اکتفا ہے، کہ خیر بول کر شر سے اکتفا کر لیا گیا، لیکن ارباب تفسیر پر اللہ نے حقیقت کھولی تو وہ فرمانے لگے یہاں شر ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک کبھی کبھی 55 سال تک کسی دیش پر راج کرنے والوں سے ایسا راج سرکا لیتے ہیں کہ وہ نسیم منسیہ بن جاتے ہیں۔ العقلاء تکفیہم الاشارہ، یہ آسمانی نظام ہے۔ جس خاندان کو یہ بھرم تھا کہ سیاست کی سین کو صفت سفیر کے ساتھ بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا، چہرے کے اندر منہ میں لے جا کر حروف نطعیہ بنا کر یا حلقیہ بنا کر ادا کرے، سیٹی تک کوئی نہیں بجا سکتا، لیکن آج حال یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں راتیں گزار کر انہیں اپنا قائل کرنے کی زبردستی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بیدک الخیر، جو دینے پر آتے ہیں
وہ کب لگام کس لیتے ہیں انہی کا نام تو خدا ہے. خدا کسے کہتے ہیں؟ تو فرعون نے خود بلایا تھا. دیکھو سمجھو بات کو, فرعون نے جن جادوگروں کو خود بلایا تھا اور ان جادوگروں کو اپنا قائل کر لینا چاہا تھا اور ہتھیلی پر چاند بتایا تھا, وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. پتا چلا مفاد پرستوں کے مفاد کی انتہا تقرب پر جا کر ختم ہو جائے. جب انہوں نے کہا تھا أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. میں نے جلالین میں اس سال اس کا ترجمہ کروایا, نیا ترجمہ کروایا اس سال. جلالین میں ترجمہ مقصود نہیں ہوتا, ترجمانی ہوتی ہے. تو میں نے طلبہ سے اس کا ترجمہ کروایا کہ جی تم کو اجر تو کیا, کیبینٹ کی منسٹری دے دیں گے. سیدھے سادے بھی ہم تم کو منتری نہیں بنائیں گے, ورنہ جنتریاں خطرے میں پڑ جائیں گی. ہم تم کو کیبینٹ منسٹر بنا دیں گے. لیکن او بندو سنو, او اللہ کے بندو سنو, یہ وہ جماعت تھی جو فرعون کی گرویدہ بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی کے نشے میں چور ہو کر چیلنج کر کے میدان میں اتری تھی. لیکن رب کے کرشموں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ایک سیرت نگار لکھتے ہیں وہاں, میں تو حیرت میں پڑ گیا جب انہوں نے یہ لکھا کہ جب ان جادوگروں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی الگ ہی چیز ہے, یہ کوئی الگ ہی چیز ہے, وہ سجدے میں گر پڑے, اور سجدے میں گر تو پڑے, کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ وغیرہ. وہ مورخ لکھتا ہے, وہ سیرت نگار, کہ جادوگر گویا اپنی زبان سے یہ کہنا چاہتے تھے, سنیے لو کان ھذا الفن فنا لقرأنا الفن بالفن ولأبطلناه بسحرنا. کہ اگر یہ کوئی فن ہوتا تو ہم فن کا مقابلہ فن سے کرتے اور اس کو باطل ٹھہرا دیتے. لیکن یہ تو کوئی اور چیز ہے جس کی بنیاد پر اب ہمارا دل نہیں مانتا. میں نے ابھی کہا تھا دل پر کسی کا نہیں چلتا, دل پر تو صرف اللہ رب العزت کا چلتا ہے. چنانچہ پوری بازی پلٹی اور جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قائل بن گئے. ہمارے استاد اس کو یوں فرماتے تھے, حضرت مولانا سید ابرار صاحب دھولیوی نور اللہ مرقدہ, خلیفہ اجل حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ, یہ فرمایا کرتے تھے کہ فرعون کی اس کی خود کی بیوی پر حکومت نہیں تھی, دل کے اعتبار سے وہ کسی اور پر کیا حکومت کر سکتا تھا. فن سے توڑا جا سکتا ہے, لیکن اللہ کا کرشمہ اگر آ جائے معجزے کی شکل میں تو اس کو کوئی رد و باطل نہیں کر سکتا. بات وہاں سے چلی تھی, کہاں سے؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے ذرا سوچ سمجھ کر بول, اتلومنی, تو مجھ کو ڈانٹ رہا ہے, مجھ کو غیرت دلا رہا ہے ایسے امر پر جو اللہ نے مجھ کو پیدا کرنے کے 40 سال پہلے میرے لیے مقدر کر دیا تھا. یہ چیز تو میرے لیے پہلے سے مقدر تھی کہ میں درخت کا دانہ کھاؤں گا اور جنت سے نکلنے کا اس کو سبب بنایا جائے گا. وہاں یہ لفظ آیا حج آدم موسیٰ, حج آدم موسیٰ, حج آدم موسیٰ. حضور نے بھی, ارے دیکھو یہ حدیث کو ذرا لطف لے کر سمجھو, حضور لطف لے کر اس کو 3 مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ باوا بیٹے پر غالب آ گئے. اب وہاں بحث چھڑی گئی ہے کیا ہم میں سے کوئی شخص اس کو ایکسکیوز کر سکتا ہے کوئی گناہ کر کے کہ یہ تو میں نے وہ کام کیا جو میرے لیے پیدا ہونے سے پہلے مقدر تھا. کتنا اچھا جواب دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام. یہ ایکسکیوز کر رہے تھے عالم تشریع سے نکل کر عالم برزخ میں جانے کے بعد, اور آگے جب ہم یہ کہہ رہے اور سن رہے ہیں
تو کیا علم کا چشمہ بہ رہا ہے مفسرین کا کہ حضرت آدم نے اگر اس کو ایکسکیوز بنایا ہوتا دنیا میں رہتے ہوئے تو ربنا ظلمنا انفسنا کی دعائیں کیوں کرتے؟ یہ بہت اعلیٰ بات ہے جو کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو حضرت آدم نے تقدیر کو بہانہ نہیں بنایا. اگر دنیا میں رہتے ہوئے تقدیر کو بہانہ بناتے اور یہ کہتے کہ اللہ نے میرے لیے مقدر کیا تھا تو میں جنت کا دانہ کھا کر نیچے اتر آیا, میرے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں, میرے نہ چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, بے شک. لیکن اس کو اگر حضرت آدم نے آڑ بنایا ہوتا تو مسلسل سجدہ ریز ہو کر توبہ کیوں کرتے؟ اور ابھی دوستوں سے کہہ رہا تھا کمرے میں, عقل مند قوم اپنے نقصان کی ذمہ دار کسی دوسرے کو نہیں بناتی, محاسبہ اپنے آپ کا خود کرتی ہے, تب جا کر مستقبل کی بلڈنگ ڈیولپ اور پروگریس اور بلڈ اپ ہو سکتی ہے. یہ شیطان کا خطرناک حربہ ہے, کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں. ہمارے نقصان ہمارے خسارے کے ذمہ دار سب سے پہلے میں اور آپ ہیں, دوسری پارٹیاں دوسرے لوگ یہ سب بعد میں ہیں. دوسروں کو مسلط تو اللہ ہی کرتا ہے نا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہم محاسبہ کریں اپنے آپ کا, ہم اس پر بیٹھ کر غور کریں, جس کو ہندی میں کہتے ہیں چنتن منن کی شبر ہونی چاہیے. یہ یوجنا, آج کل تو یوجناؤں کا دور چل رہا ہے, ہاں, تو یہ یوجنا ہونی چاہیے, پلان, کہ بالآخر ہماری قوم گڑبڑ کہاں کر رہی ہے. ابھی بہت اچھا اشارہ کیا گیا, بہت اچھا اشارہ کیا گیا کہ ہم نے اپنے آپ کی صحتوں کو تمباکو میں برباد کر دیا. میں اس کی تھوڑی سی تشریح 2-4 منٹ میں کروں. صحت سے زیادہ تمباکو اور موبائل نے, بہت زوردار بات کہہ رہا ہوں, بہت زبردست, بہت توجہ سے سنو بات کو, یہ تمباکو, ویمل, گٹکا اور موبائل نے صحت سے زیادہ نقصان ہمارا کیا ہے فراست ایمانیہ کا. فراست ایمانیہ ہماری ختم ہے, اس لیے کہ قوت دمویہ, بلڈ پاور, جس سے منی ایکسس ہو کر بنتی ہے اور جس کی بنیاد پر کروڑوں جراثیم انسان کی باڈی میں جنم لیتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر دماغ بھی بہت مضبوط ہوتا ہے. علماء کے کام کی بات کہہ کر اشاروں میں نکل جاؤں. عبداللہ ابن مبارک اسی لیے تو کہتے تھے ما ضیعنا العلم الا فی افخاذ النساء, اس کا اردو ترجمہ ہرگز نہیں کروں گا. تو وہ جو قوت دمویہ غریزیہ اور اس سے مادہ منویہ کی تولید ہوتی ہے اور اس سے دماغ کو ایک پاور ملتا ہے اور اس پاور کے نتیجے میں فراست نصیب ہوتی ہے, جس کو ترمذی شریف کی روایت میں فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تبارک و تعالی. اور وہاں ینظرو کا ترجمہ یہ نگاہ سے دیکھنا نہیں ہے, وہ ینظرو کا ترجمہ اس نگاہ سے دیکھنا ہے, اس نگاہ سے دیکھنا ہے. اس لیے کہ نور الہی یہاں آتا ہے. اور آگے کہہ لوں حضرت تھانوی نے کمال کر دیا ہے. اوہو, یہ کہا پردے کے احکام, نگاہوں کی حفاظت کے احکام بڑی تفاصیل کے ساتھ, اور تہمت کے نقصانات, الزام کے نقصانات, ذرا بات کو سنو, ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے نقصانات اور ایک دوسرے کی کردار کشی کے نقصانات, ان سب کو سورہ نور کے آغاز سے بیان کرنے کے بعد پھر آیت النور کو اللہ لائے فرماتے ہوئے اللہ نور السماوات والارض, حضرت تھانوی نے فرمایا یہ پہلے ذکر کردہ ساری چیزیں نور الہی کے قلب و جگر میں سمانے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے. اگر یہ سب ہٹ گیا, زنا ہٹ گیا, تہمت ہٹ گئی, الزام تراشی ہٹ گئی, بڑوں پر کیچڑ اچھالنا ہٹ گیا, نگاہوں